السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ اردو پنجاب کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 13 پڑھیں گے، صحت اور صفائی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 13، صحت اور صفائی۔ پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ تاکید، متوازن، مخاطب، کراہت، حیاتین، آگاہ۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ مس سعیدہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ مس سعیدہ نے اس میں حصہ لینے کے لیے طلباء کو آگاہ کیا۔ انہوں نے طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عزیز طلباء، ہم اسکول میں ہفتہ صفائی منائیں گے۔ آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ کون سب سے پہلے اس بارے میں بات شروع کرے گا؟ حمیرہ ہاتھ اٹھا کر۔ مس، میں بات شروع کروں؟ مس، شاباش، بولو۔ حمیرہ، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مس، بہت اچھے۔ سمیرہ، آپ کچھ بولیں گی؟ سمیرہ، ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ مس خدیجہ، صحت اور صفائی کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ خدیجہ، اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ مس یاسین، آپ کچھ بولیں؟ یاسین، اپنے گھر، اسکول اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ مس فاطمہ، گلی اور محلے کی صفائی کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ فاطمہ، گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکا جائے۔ اگر ہر گھر گلی کی صفائی کا خیال رکھے تو پورا محلہ صاف رہے گا۔ مس عالم، جسم اور لباس کی صفائی سے صحت کا کیا تعلق ہے؟ عالم، ہر روز تازہ یا ہلکے گرم پانی سے غسل کرنے سے جسم سے میل اتر جاتا ہے۔ صاف جسم پر صاف لباس پہننے سے ہم فضا کے خطرناک جراثیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ مس مریم، آپ بتائیں کہ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک چاہیے؟ مریم، ایک متوازن غذا ہی جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ مس صحاب، متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ صحاب، ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں، کھانا نہ زیادہ پکا ہو اور نہ ہی بہت کچا ہو۔ مس اقبال، آپ صحاب کی بات کی وضاحت کریں۔ اقبال، اگر ہم کھانا زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس میں موجود حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم آدھی گلی خوراک کھائیں گے تو ہمارے معدے کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، جو کہ نقصان دہ بات ہے۔ مس اختر، اس بارے میں آپ اور کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اختر، کچے یا بہت زیادہ پکے ہوئے پھل بھی نقصان دیتے ہیں۔ مس رانی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچی سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے۔ اگر کچے پھل نقصان دہ ہیں تو کچی سبزیاں کیوں نہیں؟ رانی، کچی سبزیوں سے مراد سلاد ہے، جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ۔ ان کے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدے کی صفائی ہوتی ہے، اور ہمارا جگر بھی زیادہ خون بناتا ہے۔ مس آمنہ، دانتوں کی صفائی کے کون سے طریقے ہیں؟ آمنہ، بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں۔ مس حاجرہ، صاف دانتوں کا کیا فائدہ ہے؟ حاجرہ، دانت صاف ہوں گے تو ہر قسم کے جراثیم سے پاک خوراک ہمارے معدے میں جائے گی۔ دانت صاف ہنسی کے وقت اچھے لگتے ہیں، جبکہ میلے کچالے دانتوں سے کراہت آتی ہے۔ مس شاباش سعیدہ، آنکھوں، کانوں، دانتوں، منہ اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے کا کوئی بہترین سا طریقہ بتائیں۔ سعیدہ، وضو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ مس شاباش، وضو سے ہمارے ہاتھ، کوہنیاں، ناخن، ناک، کان، حلق اور پاؤں صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم کے یہی حصے ہیں جن پر خطرناک جراثیم آسانی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کریں تو ہمارا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نہ صرف خود اپنی صفائی اور صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ماحول اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ذمہ دار شہری ہوتے ہیں، اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، 2 اور 3 نوٹ بک ورک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے،
سبق صحت اور صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ صفائی کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ایک صحت مند جسم میں۔ کون سی غذا جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے؟ متوازن غذا۔ دانت صاف کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ مسواک۔ روزانہ غسل کرنے سے جسم سے کیا اتر جاتا ہے؟ میل۔ سوال نمبر 5 آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ سوال نمبر 6 ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے۔ درست۔ سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے۔ درست۔ صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے۔ غلط۔ کھانا زیادہ پکانے سے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ درست۔ سوال نمبر 7، 8 اور 9 بھی نوٹ بک ورک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پانی وضو، متوازن خوراک، کچی سبزیاں، مسواک سنت، خطرناک جراثیم۔ اب ہم اس کا نوٹ بک ورک کریں گے۔ سوال نمبر 1، املا کے الفاظ: تاکید، متوازن، مخاطب، کراہت، حیاتین، آگاہ۔ سوال نمبر 2، الفاظ کے معنی لکھیں۔ آگاہ کرنا، بتانا، تاکید کرنا، بار بار کہنا، حیاتین، غذا کے اجزاء، کراہت، نفرت، مخاطب، بات کرنے والا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ آگاہ، مس سعیدہ نے ہمیں صحت کے اصولوں سے آگاہ کیا۔ بھلائی، ہمیں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ فضا، دھواں اور شور فضا کو آلودہ کرتے ہیں۔ کراہت، گدھے کی آواز کراہت انگیز ہے۔ ذمہ دار، دنیا میں خرابی کے ذمہ دار بدنیت لوگ ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متوازن، غیر متوازن، بہترین، بدترین، صحت، بیماری، خطرناک، محفوظ، میلے کچیلے، صاف ستھرے۔ سوال نمبر 5، آپ اپنے الفاظ میں صحت اور صفائی کے موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں۔ پیراگراف، رسول نے فرمایا ہے، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے جسم کو میل اور جراثیم سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اپنے گھر، گلی اور محلے کو بھی غلاظت اور کوڑے کرکٹ سے پاک و صاف رکھیں۔ کوڑا کرکٹ گلی میں پھینکنے کی بجائے کوڑے دان میں ڈالیں۔ صاف ستھرا لباس پہنیں تاکہ فضائی آلودگی کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ مسواک کرنا سنت رسول ہے، اس سے دانت نہایت اچھے طریقے سے صاف ہوتے ہیں۔ آنکھوں، ہاتھوں اور چہرے کی صفائی کے لیے وضو بہترین طریقہ ہے۔ سوال نمبر 6، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، مکالمہ صحت اور صفائی میں کون کون سے کردار شامل ہیں؟ جواب: آمنہ، صحاب، اقبال، اختر، رانی، یاسین، فاطمہ، مریم، عالم، سعیدہ، حمیرہ، سمیرہ، ختیجہ، حاجرہ، مس سعیدہ۔ سوال نمبر 2، مس سعیدہ کے اسکول میں کیا منانے کا فیصلہ ہوا؟ جواب: مس سعیدہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ سوال نمبر 3، صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ جواب: صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ جواب: جسم اور لباس کی صفائی سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ جواب: صحت مند جسم کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 6، متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں۔ سوال نمبر 7، دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ مسواک ہے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، سبق میں رسول کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، آپ اس حدیث کو زبانی یاد کریں گے۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے چیپٹر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔